الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے اور اب اس کا آخری عشرہ جاری ہے جسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ماہ رمضان کے ابتدائی 20 دن عبادت بھی فرماتے اور ساتھ آرام بھی فرماتے، لیکن جب آخری عشرہ تشریف لاتا تو نبی کریم علیہ السلام عبادت پر کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، یعنی کہ پھر اس عشرے کے اندر نبی کریم علیہ السلام زیادہ سے زیادہ عبادات کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس آخری عشرے کو موقع غنیمت جانیں کہ ماہ رمضان ان قریب جدا ہونے والا ہے اور رخصت ہونے والا ہے، تو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں زندگی کے جو چند سانس انسان کے پاس باقی ہے نا، یہ انمول ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو جب تک یہ سانس چل رہے ہیں ان کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ ان کے اندر جو اعمال کر لیں گے وہی کل قیامت کے دن ہمیں جو ہے وہ جنت یا جہنم میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کو انمول جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 21 رمضان المبارک کو آپ کا یوم شہادت گزرا ہے، تو آپ کے حوالے سے ہی انشاءاللہ ہم چند روایات سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا طوبیٰ لہم وحسن مآب، فرمایا ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ اب توبہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اس آیت میں جو لفظ توبہ کہا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں میرے جنتی محل میں ہوں گی اور اس کی شاخیں جنت کے تمام محلات میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ تو فرمایا ان کے لیے توبہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا فرمایا؟ ان کے لیے توبہ ہے۔ اب وہ کون سا درخت ہے؟ فرمایا جس کی جڑیں میرے جنتی محل کے اندر ہیں اور اس کی شاخیں پوری جنت کے محلات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر ایک دفعہ پھر صحابہ کرام نے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ اس آیت کے اندر توبہ کا لفظ کہا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ طوبہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کی جڑیں علی المرتضیٰ کے جنتی محل میں اور شاخیں ساری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ ایک دفعہ سوال کیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت ہے، اس کی جڑیں میرے جنتی محل میں اور شاخیں پوری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں۔ دوبارہ سوال کیا ہے تو یہی جواب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ معاملہ سمجھ نہیں سکے، ایک مرتبہ آپ نے اپنے جنتی محل کا ذکر کیا اور دوسری مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کا ذکر کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ان داری و دار علی فی الجنت واحدہ، بے شک جنت میں میرا اور علی کا ایک ہی جگہ پر محل ہوگا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا جنت میں علی اور میرا جنتی محل ایک ہی جگہ پر ہوگا۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ طوبہ جنتی درخت ہے، اس کی جڑیں فرمایا میرے جنتی محل میں ہوں گی، تو اس کے مراد کیا ہے کہ مولا علی کا بھی جنتی محل وہی ہے، تو اس کی جڑیں اس محل کے اندر ہوں گی اور شاخیں پورے جنت کے محلات میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ النظر الی وجہ علی عبادہ،
کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر آج کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت میں ان کا ذکر خیر کرتا ہے، ان کی سیرت کو بیان کرتا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اللہ پاک اس پر بھی ہمیں کیا ہے، اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ سارا مقام اور مرتبہ کیوں ملا؟ یہ مقام اور مرتبہ اس لیے ملا کہ انہوں نے کسی بھی موقع پر نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جو بھی غزوہ آیا، جنگ آئی، مشکل کے حالات آئے، تنگی کے حالات آئے، جو بھی معاملہ درپیش آیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار کر دی۔ پھر اسی طرح جو ہم نے شروع کے اندر آیا سنی، اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے حاضر کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن پاک کی آیات نازل فرما دی اور ان کے اس صدقے دل پر مہر لگا دی جو انہوں نے اپنی جان دین اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کر دی، تو فقط انہوں نے یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا تھا۔ فرمایا انہوں نے اپنی جان بیچ دی ہے، کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور فرمایا انسان کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے گا، فرمایا پھر دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہو گئی تھی، اور یہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گئے، اور آخرت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ ہم انشاءاللہ کل قیامت میں بھی دیکھیں گے۔ اب ہوا کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات جب نبی کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا آپ کو حکم ہوا، اب آپ ان حالات کے اوپر تھوڑا غور کریں کہ ایک طرف کفار کے سارے قبیلے مل کر یہ مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم نے معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو آج کی رات شہید کر دینا ہے۔ ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو انہوں نے لیا اور پورا ایک جو ہے وہ لشکر تیار کیا کہ آج کی رات نبی کریم علیہ السلام جب اپنے بستر پر لیٹیں گے، تشریف فرما ہوں گے، تو معاذ اللہ ہم حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں گے۔ اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ لیکن وہاں پر جو سب سے بڑا معاملہ درپیش آیا وہ یہ تھا کہ بھلے کفار نبی کریم علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر امین اور امانت دار آپ کو سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ اب آپ غور کریں، ایک طرف جان کے دشمن ہیں، جان سے مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، تیاری کر رہے ہیں اور اپنے ذہن کے اندر پورا پلان بنا لیا ہے، لیکن دوسری طرف نبی کریم علیہ السلام پر اعتماد اتنا ہے کہ اپنی ساری امانتیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ میں نے ہجرت کر کے جانا ہے، یہ ساری امانتیں کفار کے حوالے کون کرے گا؟ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم علیہ السلام نے ڈیوٹی لگا دی۔ فرمایا اے علی، آج کی رات میرے بستر پر تم سو جاؤ، کفار تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کل ساری امانتیں واپس کر کے ہمارے پیچھے مدینے آ جانا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان حالات کے اندر جب پتہ ہے کہ کفار نے بالکل جو ہے وہ ارادہ کر لیا ہے کہ آج کی رات ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو باذ اللہ شہید کرنا ہے، اس رات نبی کریم علیہ السلام کے بستر پر لیٹے اپنی جان نبی کریم علیہ السلام کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، اور اس بیچنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔
اور جسے اللہ پاک کی رضا مل جاتی ہے فرمایا دنیا اور آخرت کے اندر وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور پھر مولا علی کا عقیدہ کیسا تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہے کہ اے علی تم یہ امانتیں واپس کر کے صبح ہمارے پیچھے آ جانا، کفار تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ فرمایا پوری زندگی میں اتنا سکون کی نیند کسی رات نہیں سویا جس سکون ہجرت کی رات سویا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے یہ گارنٹی دے دی تھی کہ اے علی کفار تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو مجھے پتا چل گیا کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہے کہ تم صبح واپس امانتیں کر کے ہمارے پیچھے آؤ گے تو مجھے یقین ہوگا کہ آج کی رات کفار مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا اس لیے اس رات میں سکون کی نیند سویا، آج مجھے کسی طرف سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ بھلے کفار ارادہ کر چکے ہیں لیکن عقیدہ اتنا مضبوط تھا۔ یہ ہے وہ رشتہ جو آج ہمارا نبی کریم علیہ السلام سے کمزور ہو چکا ہے۔ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے، ان کو یقین جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو فرما دیا ہے وہ حق اور سچ ہے، فرمایا اگر یہ رشتہ ہمارا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر کے ہمیں کامیابی سے نواز دے گا۔ لیکن وہ رشتہ ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ جو ان صحابہ کا، ان مقدس ہستیوں کا جو رشتہ تھا، جو مضبوطی تھی اس رشتے کے اندر، وہ ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ پھر آگے سنیے، روایت میں آتا ہے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بستر پر لیٹے سو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل آپ کے سرہانے کھڑے ہو گئے، میکائیل آپ کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھلا کیا فرمایا؟ فرمایا واہ واہ اے علی، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان آپ پر فخر فرماتا ہے کہ آپ نے اپنی جان نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر نذرانے کے طور پر پیش کر دی ہے۔ کیونکہ پتا ہے نا کہ باہر کفار کھڑے ہیں، انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، تو اس رات اس بستر پر سونا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے کم نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ پر فخر فرما رہا ہے کہ آپ نے اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے پیش کر دی ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو یہ سب سے بڑی بات کیا تھی جو ہم نے شروع کے اندر سنی، کہ ان کا مقصد سارا یہ تھا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی، اپنی جان کو جو ہے وہ پیش کر دیا قربانی کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب رضا انہیں حاصل ہو گئی تو فرمایا دنیا کی ساری کامیابیاں بھی انہیں مل گئیں۔ تو انسان کا، ایک مسلمان کا سب سے بڑا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ اب سنیں روایتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بندے کو کیسے ملتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی سے بغض اور عداوت رکھا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی کو کچھ دیا یا اللہ پاک کی رضا کی خاطر کسی سے کوئی چیز روک لی، فرمایا تحقیق ایسے بندے کا ایمان کامل ہو گیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی اہمیت، کہ اگر ہم کوئی کام اللہ پاک کی رضا کی خاطر کریں تو فرمایا ایسے بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور جس کا ایمان کامل ہو گیا فرمایا پھر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اسے اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حاصل کیسے ہوں گی؟ کہ اگر آج ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے دوستی کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہونا چاہیے، یار آج میں اس سے وفا کر رہا ہوں، میں اس سے محبت کر رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مشکل وقت کے اندر یہ میرے ساتھ وفا کرے گا۔ فرمایا نہیں، جس سے بھی محبت کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنی ہے، اور اگر کسی سے نفرت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ پاک کی رضا کی خاطر کرنی ہے۔ کوئی اللہ پاک کا دشمن ہے، کوئی نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہے،
کوئی صحابہ کرام اہل بیت کا اولیاء کا گستاخ ہے، اگر اس سے نفرت کریں گے، اس سے جو ہے وہ عداوت رکھیں گے، تو یہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر ہوگی۔ فرمایا اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کے ایمان کو کامل فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر اللہ پاک کی رضا کی خاطر کسی کو کوئی چیز دیں گے، یعنی اگر کسی کو کوئی چیز دی ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، تو اس کے اندر مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنی ہے، دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھیں گے کہیں گے واہ یار بڑا سخی ہے، لوگوں کو میں بڑا مال بانٹنے والا ہے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد کیا ہو؟ اللہ پاک کی رضا کی خاطر۔ فرمایا جب اس مقصد کے تحت کسی کو کوئی چیز عطا کریں گے، دیں گے، تو فرمایا ایسے بندے کا اللہ پاک ایمان کامل فرما دیتا ہے۔ جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اور آخرت کے اندر کوئی نقصان اور خسارہ باقی نہیں رہتا۔ پھر آگے سنیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک غزوے کے اندر آپ کفار سے لڑ رہے ہیں، ایک جنگ کے اندر ایک کافر کو آپ نے گرا لیا، اب آپ اس کی گردن اتارنے ہی والے ہیں کہ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ فوراً اس سے الگ ہو گئے، اس کو قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا علی حیرانگی ہے، آپ نے مجھ پر قابو پا لیا تھا، آپ تو میری گردن آسانی سے اتار سکتے تھے، تو آپ نے چھوڑ کیوں دیا مجھے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا پہلے تو میں تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ پاک کی رضا کی خاطر، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا ہے تو اب میرے نفس کا معاملہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا ہے، اس لیے میں نے تجھے قتل نہیں کیا، میں الگ ہو گیا ہوں کہ کہیں یہ میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہٹ کر نہ ہو جائے، کہیں یہ میرا عمل اپنے نفس کے لیے اور اپنی خواہش نفس اور اپنی جان کا بدلہ لینے کے لیے نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں تجھ سے الگ ہو گیا ہوں۔ یہ ہیں وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے اللہ پاک کی رضا کی خاطر اپنا ہر کام کیا، اللہ پاک کی رضا کی خاطر زندگی گزاری، ہر عمل اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کے اندر قرآن پاک کے اندر آیات نازل فرما دی اور کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اب رہتی دنیا تک 1400 سال 1450 سال تو گزرنے والے ہیں نا، قیامت تک جو ان کا ذکر خیر بھی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے اس بندے کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ یہ سارا کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنا ہر عمل کیا۔ تو آج ہم اپنے اعمال کے اندر غور کریں، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو فرمایا اس کے اندر ہمیں اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے، کیا اس کے اندر اللہ پاک کی رضا شامل ہوتی ہے یا ہمارے نفس کی خواہش شامل ہوتی ہے؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کس کے اندر ہے۔ اگر میں یہ کام کروں گا تو کیا اللہ پاک مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اگر اس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں پھر تو بالکل درست ہے۔ فرمایا لیکن اگر اپنے نفس کی خواہش شامل ہو جائے یا کوئی اور دنیاوی لالچ شامل ہو جائے، فرمایا پھر مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اس کام سے پیچھے ہٹ جائے، اس کام سے بچ جائے، کیونکہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر عمل نہیں ہوگا تو اس پر کوئی اجر و ثواب بھی بندے کو نہیں ملے گا۔ پھر آگے سنیے، فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا تو اب جنتیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا اے اہل جنت، اے جنتیوں کیا تم راضی ہو گئے؟ اب اہل جنت عرض کریں گے مولا ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے، تو نے ہمیں جنت کی اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اب اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے، ہم تو راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا، فرمایا میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ نعمت دوں گا۔ جنتی عرض کریں گے مولا اس سے بڑی بھی اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم جنت میں پہنچ گئے، ساری نعمتیں مل گئی، اب اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے راضی رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ وہ چیز ہے، اللہ پاک کی رضا وہ چیز ہے جو جنت میں جانے کے بعد جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو یہ نعمت عطا فرمائے گا، فرمایا میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے پھر اسے دنیا اور آخرت کے اندر کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ فقط نقصان کہاں پر ہوتا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا نا، پھر دنیا اور آخرت کے اندر اسے کوئی نقصان سے، کوئی جہنم میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ اسی طرح
حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلا، حیرہ نامی جگہ کی طرف مولا علی مجھے لے کر جا رہے تھے۔ رستے میں ایک جگہ پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور آپ نے چلتے چلتے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور سر اٹھا کے ایک دعا پڑھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے باری تعالیٰ میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ فرمایا یہ دعا کرنے کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے۔ اب حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے مولا علی سے پوچھا کہ آپ نے استغفار کے کلمات کہے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کری ہے، اس کے بعد مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کیا فرمایا؟ فرمایا بالکل اسی طرح ایک دفعہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر اس حیرہ کی طرف جا رہے تھے، تو اس مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے رک کر یہی دعا کی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام مسکرائے تھے، میں تو اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے ان کی نبی کریم علیہ السلام سے محبت، اور میں تو اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اب آپ غور کریں ان کی محبت کتنی ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ ہوا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے بعد مولا علی نے بالکل وہی واقعہ کیا۔ وہ سواری لی، وہ حضرت علی بن ربیعہ کو پیچھے بٹھایا، اسی حیرہ کی طرف چلے، اسی مقام پر رکے، پھر وہی دعا کی، آسمان کی طرف سر اٹھایا، پھر اس دعا کے بعد مسکرائے۔ فرمایا پھر میں نے بھی نبی کریم علیہ السلام سے یہی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ اس دعا کرنے کے بعد مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی، بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر مسکراتا ہے، بس اللہ پاک کے اسی مسکرانے کی وجہ سے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ غور کریں، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہے، گناہ کیا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ گناہ بخشنے والی ذات میری ہی ہے، وہ مجھ سے ہی بخشش طلب کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی ادا پر مسکراتا ہے۔ تو آج اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے جانے انجانے میں، تو فرمایا کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اس توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادا پر مسکرائے گا اور اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جائے گا، اور جسے اللہ پاک کی رضا نصیب ہو جائے گی پھر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اس بندے کو مل جاتی ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی گناہ ہو جائے، ماہ رمضان کا مہینہ بالخصوص، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، استغفر اللہ کی تسبیح کر لیں، یا اور بھی کسی طریقے سے آپ اپنی مادری زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، معافی مانگے۔ باری تعالیٰ گناہ ہو گئے بتقاضۂ بشریت، لیکن بندے تیرے ہیں، معافی تیری بارگاہ سے ملنی ہے، تو آج سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شرعی مسئلہ، ہو سکتا ہے کہ آج کا جمعہ جمعۃ الوداع ہو، آخری جمعہ ہو، تو اس حوالے سے ایک شرعی مسئلہ جو پہلے بھی عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ اس آخری جمعے کے اندر بعض لوگ 4 رکعت نفل ادا کر کے، یہ ایک کنسیپٹ بنا ہوا، ایک ذہن بنا ہوا کہ ہماری پوری زندگی کی جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی، تو ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں جب تک ان کو پڑھیں گے نہیں اس وقت تک وہ نمازیں معاف نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ان سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں 12 نوافل علماء نے لکھی ہیں کہ اگر کوئی جمعۃ الوداع کو ادا کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو نماز قضا کرنے کا گناہ ہے وہ معاف فرما دے گا، لیکن جب تک نمازیں ادا نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ذمے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ شرعی مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔